الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ الکہف دی 22 نمبر آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ تمہیدن عرض کرنی ہے، اس تو بعد پھر سلسلہ کرام جڑا پچھلے جمعے دے خطبے نال ہی متصل ہو جانا۔ اصحاب الکہف دا واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ کچھ مومن بندے اپنا ایمان بچاؤن واسطے آبادی چھٹ گئے، جا کے غار لمے پے گئے۔ انہوں نے کہا ایمان نہیں چھڑنا، اسی کفر دی طرف لوٹنا نہیں، پینا پرا چھٹ دینا یا وطن چھٹ دینا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا۔ اس جو سبق سے دینا سی کہ ایمان ایڈی وڈی دولت ہے، بس سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، ایمان نہیں گوانا۔ پاویں حالات کنے خراب ہو جان، ظالم بادشاہ ہوئے، ماحول سارا خراب ہو جائے، تسی ایمان نو سلامت لے جاؤ، اصل کامیابی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں اصل گل جڑی وہ بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے، کہ اس گل وال نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود سی، نویں شوشے چھڑ دیتے۔ کچھ نے کہا بے وہ اصحاب الکہف 3 سی تے چوتھا انہوں دا کتا سی، کسے نے آکھیا 5 سی تے 6واں کتا سی۔ رجم بالغیب، ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے، نہ 3 والوں کو کوئی ثبوت سی نہ 5 والوں کو سی، آپ ہی پوروں ہی گلاں بنا دے رہے۔ کچھ اٹھے انہوں نے آکھیا 7 سی، 8واں انہوں دا کتا سی۔ اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا، اے رسول تو انہوں نے کہہ دے کہ اللہ بہتر جاندا بھی انہوں دی تعداد کنی سی۔ ہن اللہ تعالیٰ دس سکتا سی بھائی نے سی، مگر اللہ تعالیٰ یہ لوگوں چسکا نہیں پاؤنا چاہتا، بے اصل مقصد نو نظر انداز کر دیو، جڑی گل ہے انہوں چھڑ دیو، ہور ہی سوال لمے اٹھا دیو۔ ایک بہت بڑا دین فتنہ، زیادہ دین ایسے گلوں تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے ہے اس گل نو پلے نہیں بندے، جو مقصد جڑا انہوں ہاتھ پاؤ وہ دے بجائے نویں سوال چھیڑ لیں دے جنہاں دا نہ کوئی سیرا نہ پیر۔ اللہ آندا اے 3 چوں تے 5 7 چوں کی کرنا، اللہ بہتر جاندا بھی کنے سی، کوئی نہیں انہوں جاندا سوائے تھوڑے جے لوگوں دے۔ بھلا تمہارے فی ملا میران ظاہرہ، اللہ نے آکھا کسے معاملے کی گل کرو تے بڑی پکی دلیل تہاڈے کو ہونی چاہیے، ایویں سرسری گلاں نہ کریا کرو، کوئی پختہ دلیل ہے تو اودے نال گل کرو، ورنہ دین تے ایویں بے جا بحثاں نہ کرو۔ اور نہ اس بارے چ اللہ آکھیا کسے نوں پوچھو، یہ بحث ہی فضول ہے کنے کنے نہیں سی۔ یہ کیوں میں گل سنائی تمہیں؟ بے بیماری یا مذہبی لوگاں جڑے مسجداں چ آؤندے نا، وہ عالم کو گل سن کے وہ گل نہیں ذہن چ بٹھاؤندے جڑی وہ سمجھانا چاہتا، اگے تو اگے سوال۔ ایسا سلسلہ لامتناہی ہے شیطان دی یہاں تک جو سوال ہی نہیں مکن چاہتے، جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور نہ انہوں کا حل کرنے کا کوئی طریقہ ہی۔ پچھلے جمعے تھی سنیا کہ میں موت دے بارے جے گل سنائی، مگر موت دے بارے جے گل جڑی نا کہ موت ایک محبوب شاید، مومن اگر موت نو سمجھ لوے تو کوئی ڈراؤنی شاید نہیں، نہ وہ بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے کہ دنیا چھوٹ جانی یا بچے رہ جانے بیوہ۔ یہ سوال مومن لی سب فضول ہے۔ سمجھدا بھائی جی میں ماں دے پیٹ چوں میں نکل کے ایک وڈی دنیا چ آ گیا، کوئی نقصان ہویا؟ وہ تنگ جی جگہ سی ماں دا شکم، وہ ایک وسیع دنیا چ آ گیا جہد باغ لگے آ، نہراں بہ رہیاں، آسمان آ، زمین، کنے کرشمے یہ ماں دے پیٹ ہے گئے۔ اس تو جدوں اس دنیا چوں میں نکلنا تو انڈیا جی میں پنجرے چ جانور آزاد ہو جانا، بگڑنا کچھ نہیں۔ ایک ٹنگ دنیا چوں جڑا ماں دے شکم دی طرح آیا مشرق تو مغرب، تو یہ زمین انجی سمجھو جی ماں دا پیٹ ہے۔ جدوں موت آنی اسی اتوں نکل کے ادنا بہت وڈی دنیا چلے جانا، اور اس دنیا میں عرض کیتا سی وہ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک دے سارے نیک بندے ایک پاسے موجود ہیں، کوئی نہیں ختم ہو گئے، بالکل نہ کہ مر مک گئے۔ اس تصور نے لوگوں نے موت لی ڈراؤنا بناتا،
تے ہائے فنا ہو جان. فنا نہیں کہنا، ایک کفر دا کلمہ ہے. موت صرف انتقال مکان ہے کہ ایک دنیا تسی بدل کے دوجی دنیا چلے جاندے. کنے لوگ ہیں جڑے کاروبار لی تجارت لی سعودیہ چلے گئے، کوئی امریکہ گئے، کچھ بگڑ گیا انہوں کا. وہ سمجھ دے کہ اسی انہوں نے یار چنگے ملک چلے گئے، زیادہ کمائی کر رہا ہے. اس تو جڑا آدمی مرد ہے وہ بارے ذہن چ گل جڑی بٹھاؤنی جی رہ گئی. سوال علماء نے چھیڑ دیتے، پڑھیا لکھا نے. علم کلام دی کتاباں پڑھو، حدیث شرح، وہی اصحاب الکہف دے کتے دی طرح تے بندیاں دی طرح. پر جڑا مرن تو بعد پوچھتے فرشتے وہ جسم نو پوچھتے کہ روح نو پوچھتے کہ جسم تے روح دوویں ہوندے. روح جے وچ پیندی ہے تو سارے بدن چ پیندی ہے یا کچھ حصے چ پیندی ہے. وہ سالم اٹھ کے بہ جاندا دادا اے میں کتاباں دی گلاں دس رہا، بالکل اصحاب الکہف تے کسے دی طرح کہ ایسی لا یعنی بیساں جو نمونے دے طور کہہ رہا. ورنہ کوئی بھی جڑی علم کلام دی کتاب وہ پڑھو گے تسی حیران رہ جاؤ کہ اچھے پڑھے لوگ انہاں بیساں پایا جنہاں دا اس دنیا کسے کو ذریعہ نہیں حل کرن دا کچھ. وہ چیزاں عالم غیب نال تعلق رکھدیاں. ایک نویں دنیا جتھے دے قانون ہی وکھرے، اتھے دا اٹھنا ہو رہا، اتھے دا بہنا ہو رہا، اتھے دا چلنا پھرنا ہو گیا. ایس جہان دے قانون اتھے لاگو رہن گے، مسئلے الجھدے جان گے، حل نہیں کوئی بنے. اے تد میں گل شروع کیتی کہ میں ویکھیا کہ پچھلے خطبے تو بے شمار بچیاں نے ٹیلی فون دی وہ بندہ اٹھ کے کیویں بہندا. تد میں سمجھایا کہ گل پلے بنو کہ موت ڈرن دی شے نہیں، چاہ کرن دی شے. ادھر تیاری کرو، کوئی ایسا سامان اکٹھا کرو کہ جدوں تسی اس دنیا چ لوٹو بالکل انجی ہوئے جویں پردیس آدمی کمائی لی گیا، وہ جدوں بال بچے نوں مردہ تے غمناک ہوندا کہ خوش ہوندا. جڑے گئے اپنے بال بچے تو دور جدوں کما کے کچھ نفع مڑ کے آوندے یا بیوی بچے نوں ملن خوشی ہوندی کہ تے اپنے وطن نوں لوٹ رہے. موت نوں یقین جانو، اپنے اصل وطن نوں واپسی. اصل وطن اے عارضی آئے ہیں کمائی لی. مقصد الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جیڑا اٹھتا دنیا بری شے، کم بختو دنیا بری کیوں شے؟ دنیا منڈی ہے جتھے تسی تجارت لی آئے، کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی سے جب واپس جاؤ بہت سارا منافع لے کے جاؤ. اینا کمایا ہوئے بھی تسی خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو موقع دیتا سی، اے ویکھ نیکیاں دے ٹھیر کما کے لینا، تیری توفیق نہ سی بھئی اجر ہوگا. اس تو گھبراؤن دی گل نہیں. بالکل مولی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جویں موت دے بارے فرماؤندے مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے. اونٹنی دی مثال دے کے آندے تو دنیا تین سمجھ میں اونٹنی ہے، آندے وطن نو مڑنا ہے. موت کی ہے؟ اصل وطن نو واپسی. اے عارضی ٹھکانہ جڑا چھڈ کے مڑ ناکا، اے اونٹنی چل مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے. سفری مڑے کرانوں جاندے تے جتھا میش ٹھکانے. یہ 50-60 سال ملے سی، ایک مسافر خانہ سی جتھے تو کمائی لی آیا سی، ہن جا رہے اپنے اصل وطن. اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا، اولیاء اللہ نے سمجھ لیا. اس تو موت دے وقت گھبرائے نے. پچھلا خطبہ سفر آخرت مگر تمہیدن میں کتیاں دی گل تے اصحاب الکہف دی تد سنائی میں قرآن شریف نے اس بیماری دی نشاندہی کی. کوئی رفڑ پی جاندے کنے سی، کوئی اگے دسیا کوئی کہندے 300 سال ستے، کئیاں نے آکھیا 309 سال ستے. اتنے بھی اللہ نے آکھیا ہے مقصد دا بیڑا غرق کہ گل جس گل ہی سنائی سی وہ نہیں آئے کہ اصحاب الکہف بنو غاراں بھکھے سونا پوے توحید نہیں چڑھنا. وہ نہیں کوئی بھی گل. تعداد کنی سی، مدت کنی تعداد نہیں بھی اللہ آکھیا بے اللہ جاندا کنے سی. اے مدت دسن دی بھی بجائے کہ 300 سی کہ 309 سال، اللہ نے آکھیا قر ربی عالم بما قر اللہ عالم بما لبث، کہ اللہ بہتر جاندا کہ کنے سال ہوتے. جواب ہی نہیں دینا چاہا. جے نہ جواباں پی گیا گاہ تو گاہ ڈونگا سمندر ڈوب دے جاؤ. اس تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دسے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے ویزا ویکھنا شروع کر دے. منکر نکیر کھڑے پوچھ دے کی کمائی کر کے، یہ کوئی شک نہیں. باقی کداں تے کداں دے چکر جڑا پیا وہ بیڑا ڈوب دینا. اے اصحاب الکہف والی گل ہونی ہے. یہ کوئی نہیں اس دنیا چ حل کر سکتا. نہ سانوں پتا اٹھاؤں دے کیویں تو بہندا کیویں کچھ نہیں. کدے سوال لوگ کرتے بھی یار لاشاں پئیاں ہسپتال کوئی نہیں اٹھ کے بیٹھا. اے درندیاں نے کھا لیا، اے اگ چ لوگوں نے روح سٹیا، کتنے اٹھیا؟ یہ سارے مسئلے اس تو پیندے بے اس عالم غیب نو عالم شہادت تے قیاس کر. ایس دنیا دے گویر اتنے لاؤندے وہ دنیا دی گلاں اتنے رہن دے. جدوں جاؤ گے آپ پتہ لگ جاؤ گا کہ اٹھدا کیویں تے بہندا کیویں. گل نوں پلے بنو کہ کمائی دا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو جائے. اچھے عمل کر کے گیا تو انعام ملنا شروع ہو جاتا، برے کر کے گیا سزا مل. اے گر دی گل جڑی اللہ رسول اصل دماغ بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مومن دے دل چ لکھا اللہ دا شوق پیدا ہو، مرن دا چاہ کرے، گھبراوے نہیں، انہوں خوشی ہوئے.
جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں بڑا کوئی خوش قسمت بڑا ہے جنہوں نے پچھلی باری واقعات سنے جنہیں مر لی گاہ ہوئے انہوں نے موت دے وچ اللہ کا چہرہ نظر آیا کہ خدا سامنے کھڑا مرنا ساری اس ملاقات ہو جائے موت تو کیوں ڈرنا نشان ہے مرد مومن بات گوئم جو مر گیا تبسم بر لبے اس آندا تین مومن کی نشانی دساں جدوں موت آتی وہ چہرہ مسکراؤں ہوں وہ اس دنیا کو چھڈنا غمگین نہیں ہوں وہ واپس آ رہا اپنے وطن جنت میں لوٹ رہا یا رسول الفردوس اللہ آندا جنت تیرے باپ بھی جائیداد آدم علیہ السلام بھی تہاڈے کو خوش گئی ہے نیکیاں کر کے واپس دوبارہ چلو اپنی جائیداد پہ جا کے قبضہ کرو اس تو موت نو مومن لقاء اللہ سمجھدا ہے کہ وہ رب نال ملاقات ہونی ہے اور جنت ہونی ہے جہاں فرشتے میرے انتظار لی کھڑے ہونا ہے انہیں کہہ تو گھبراؤنا جے چکر اس پی گیا بھی اٹھاؤں دے کیویں بہندا کیویں تے پھر پائی اصحاب الکہف حالات میرے ہاتھ کھڑے آ میرے کو انہاں سوالاں دا کوئی جواب نہیں نہ اس دنیا چ رہندا کوئی دا حل ہے تے نہ کوئی پوے پینا تے بیڑے ڈوب دے پھرو بس گل جڑی شروع سمجھاتی تانوں کوئی سوال نہیں اس بارے نہ کوئی عالم انہوں حل کر سکتا نہ کہ بس کی گل وہ دنیا جاؤ گے تو پتا لگے گا بہت کی ہے سب کچھ حق فرشتے بھی سامنے ہیں پوچھ بھی ہوں قیامت تک وہ یہاں خوشی چاہتی یا مصیبت ہے بالکل برحق ہے مگر کیوں کیسے چ نہیں یہ کوئی نہیں یہاں چیزاں پہ اللہ دے بندیاں نے کیویں منیا پھر جنہوں نے موت نو سمجھا کہ اصل وطن دی طرف واپسی یہ خسارہ کوئی نہیں ایک تنگ دنیا چو نکل کے مصیبت چو نکل کے راحت روحوں و ریحان اللہ فرماؤں نیک بندے مرد ہیں روحوں و ریحان خوشبوواں ہیں تے راحت ریحان گلاب دے پھلواں دے اللہ پاک دی قبر جڑی ہے قبر کہہ لو یہ تے عالم اور امام تدے آندے جے کوئی آکھے تے دوسری دنیا دی قبر ہی نہیں بناؤں وہ آندے بہت ساری چیزاں جڑیاں اس پاروں کئیاں جاندیاں جیسے علاقے حضور نے گل کی اوتھے دا غالب دستور ہوا اوتھے رواج ہے وہ سمجھاؤں لی تینوں تسی قبر جائی یعنی اس دنیا چلا جاندہ ہندو ساڑھ دن کے تادی جو چلا گیا اتھے جے برندیاں نے کھا لیا تادی چلا گیا اصل انہوں عالم روا کرنا تھی اور اس پاروں قرآن دی فضیلت حدیث کے مقابلے ثابت ہوندی ہے یہ اللہ دا کلام ہے نے جو ذکر کیتا نا اگے دا اتھے کبھی قبر نہیں کیا اے قبر دا نام ہی نہیں لیا انہوں پتہ بہت دنیا قبرہ نہیں بن دی حالانکہ سب نو پیش ہوندہ یہ حدیث دے لفظ جڑے راویاں نے بیان کیتے اس تو یہ نہیں عالم روا جتھے دنیا تو جان تو باہر روحاں چلیاں جاندیاں وہ انہاں دا ٹھکانہ ہے نیکاں دا اچھا ہے بریاں دا برا برے مصیبتوں پھڑے ہے اور اتھے روزانہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤندے صبح اور شام نیکاں جنت دکھایا جاتا ہے کیا محل اے نہراں باغ تہاڈے تیار ہے بداں نوں صبح اور شام جہنم دکھایا جاتا کیا پھانسی دی کوٹھڑی ہے جے تسی جان بڑے ہن بھی سکھ نہیں مرن تو پہلا روزانہ 1000 واری مردے پھانسی چڑھا دیے تے قاتل کوئی گل نہیں ایک واری جان دینی سی دے گیا جدو روز دسیا جائے گا پھانسی ہے ہاں وہ مرن تو پہلا 1000 واری مردا اس تو روزانہ ٹھکانہ انہوں دکھایا جاتا اور پچھلے جمعے تھی سن چکے کہ جنت برزخ بھی ہے ایک قیامت دی جنت ہے جڑی رسول اللہ نے کنڈا کھلوانا دیتا جانا اتنے کوئی نہیں اجے جانا مگر اس قبر دے اندر بھی جڑا عالم روا ایک جنت ہے ایک نار ہے اتنے بھی اگر جنت ہے اس دنیا دی جنت اور دوزخ یہ نیک چلے جاندے ہیں جڑا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نسمۃ المومن تین یالک فی شجر الجنہ مومن دی روح جڑی ایک پرندہ بن جاندی ہے اور جنت دے درختاں تو کھاندی پھندی ہے حتی یرجع اللہ علی جسدی یوم یبعث اس دن تک جب تک قیامت دا دن نہیں آؤں اللہ دوبارہ نہیں اٹھاؤں اونا چر تک اتھے جنت دے مزے کر دی کھاندی اور اس پاروں جدو صحابہ کرام خواہش پیدا ہوئی کہ وہ دے اندر 70 شہید ہو گئے کچھ انہوں دا پتہ لگے بھی کی بنیا قرآن مجید سورہ آل عمران سے اللہ تعالیٰ نے اتاریا دسیا کہ مرے کوئی نہیں جے انہوں نے مردہ کیا مجرم ہے جو اللہ دے رستے مارے گئے انہوں نے کسے مردہ نہیں آکھنا یہ کیڑا مردہ آکھیا کئی ہم ساڑھے پران دے لو جی وہ نیک لوگ بھی مردے نہیں اور مرے دے ہے گئے اللہ قتلوا فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ایت خود دسی ہے مرے کیوں آندے جب موت نہیں آؤں انہوں نے موت ہوئی قتل تو بڑی موت ہی قتل کی اذہاق الروح جسم تو کسے آلے دے ذریعے جان کر دیں جان نکل دیا کسے آلے دے ذریعے انہوں قتل کیا دیں قتل تو ہوئے مگر قتل تو بعد جنہ کم بختہ نے پروپگنڈا کیتا بے انہوں کی لبا بچے چھوٹ گئے بیویاں بیوہ ہو گیا گھر بار اجڑ گئے ایویں جانا گوائیاں انہاں کتیاں دا منہ بند کر کہ جڑے اس طرح دے مردے سمجھ دے نا بالکل لانتی لوگ ہیں کوئی اس طرح نہیں مردہ
شہیداں دا تے ذکر کرنا پیا، گل انہاں دی چلی سی اس دن دی، ورنہ یقین جانو کوئی کافر نہیں مریا اس مانے جتنا بے دین سمجھتے ہو مٹ چکا، سارے ہے گئے، فرعون نمرود اور سب ساتھی موجود ہیں، ٹھکانے دیکھ رہا دوزخ، اور اسی طرح ہی نیک لوگ بھی سارے زندہ۔ یہ دنیا جدی ہے، ساری بدقسمتی بسی گاؤں جویں اصحاب الکہف دا کتا چھیڑ لینے ہیں تے مڑ کے ایتھے ہی ترے آؤندے۔ کئی لوگوں نے عقیدہ بنا لیا بروہاں جمعرات نوں آؤندیاں، شب برات نوں آؤندیاں، شب قدر نوں، دلیل کچھ بھی نہیں، رسالیاں تے رسالے لکھی جاندے، مڑ کے آندے جداں دا مسئلہ اوداں دی حدیث، اے الفاظ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جداں دا یار مرا موٹا مسئلہ اوداں دے دلیل کچھ نہیں، نہ آیت ہے نہ کوئی حدیث، ایتھے کی آਉਣਾ؟ پچھلے جمعے تو سنیا بھی جدوں کوئی جاندا اوتھے روحاں ملدیاں، سارے وہ جانن والے آ جاندے آ، رشتے دار آ جاندے آ، دوست آ جاندے، حیران ہو جاندہ کہ فلانا آ گیا، نیک کٹھے ہو کے رسول کریم علیہ السلام فرمایا پوچھتے کہ فلانے دا کی حال سی فلانے دا، یعنی پورے شعور اور عقل نال اتنے موجود ہے، کوئی مٹ نہیں گیا، زندہ ہے، جنہیں تسی اتنے زندہ جے، کوئی شک ہے گا؟ انہاں مولوی نے پوچھا زندگی دی گل ہو رہا، جانا ہونا ہو رہا، اسی اتنے زندہ ہے، مولوی بھی زندہ سی، کوئی گئے جے اتنے، کوئی اللہ رسول نے گل دس دی بس دس دی، اسی نہیں اس دنیا جاندے، وہ بھی اتنے ہے، اتنے نہیں آؤندے، کوئی دلیل نہیں آیت حدیث، اگر ہوندی اسی منتے، اللہ آندا آؤندے سانوں کی تکلیف نہیں، کوئی کسی جمعرات نہیں آؤندا، اتنے جاندی اطلاع بالکل ٹھیک۔ اور یہ نال بھی گل جڑی اینوں ذہن چ رکھنا حدیث پاک تو بھی ثابت ہے، ابو ہریرہ صحیح سمجھنا کہ جڑے میرے تواڈے ماں باپ اور رشتے دار مر چکے انہوں نے ساری رپورٹ جاندی، ایتھے کم جانا چاہیے، میرے ابا جی جا چکے مگر اطلاع ملتی کہ اسحاق آ کر رہا، یعقوب آ کر رہا، سرائے میرے بھراواں دے نال رپورٹ عرض اعمال ہوندا ہے، انہوں نے دسیا جاتا پچھوں تہاڈی اولاد یا چند چڑھا رہی ہے نیک یا بد، خبر ملتی، اور وہ جے نیک ہوندے خوش ہوندے۔ قرآن پاک نے شہیداں دے ذکر کیا یستبشرون بالذین لم یلحقوا، اج خدا دا بیان کہ جڑے اجے جا کے انہوں نے ملے نہیں نا، انہوں دے پت بھرا دوستے مگر ہے گے ایمان تے، جدوں انہوں نے اطلاع ملتی ہے بھی وہ تہاڈے رستے تے چل رہا ہے، دین تے چل رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، خوشیاں مناؤ دے کہ شکر ہے کہ دن ساڈے نال مل گئے، چنگی پلی آباد دنیا، مگر ایتھے نہیں کوئی آوندا جاندا، اللہ رسول دی طرفوں اطلاع جڑی انہوں نے دیتی جاندی، خبر بھی ملتی ہے۔ اور اس تو کنے صحابہ اور نیک لوگوں کے حالات پڑھیا، اگر کوئی پتر نالائق کام کرا انہوں شرم دلاؤندے کہ اللہ تو ڈر جا، تو مرن تو بعد ہی کیا انہوں کو نالائق کر رہا تھا نا، جدو خبر میری پتر کیا کام کر رہا تو دکھ دے نال دی روح حیا کر، ایسی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، انہوں خبر ملے تو خوشی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس تو یہ کوئی شک نہیں، گل جڑی سمجھاؤنی سی آ گیا، میں پچھلے جمعے بھی سنی، کوئی یہ سوال نہ کرے تو نہ میرے کو جواب ہے کہ کداں ہوندی تے کداں نہیں، میں کی دسنا، وہ معاملہ ہی غیب دا، اتنے دی دنیا ویکھیں گے جا کے پتہ لگو، مگر یہاں گلاں شک نہیں کرنا کہ آباد دنیا یا راحت یا مصیبت، نیک لوگ سکھاں بیٹھے، برے جڑے مصیبت پھنس جاتے۔ اس تو تیاری کرنے والی گل کرو کہ اتوں کوئی تیاری کرے جا کے ویخ لو تمہیں کیویں اٹھا کے پڑھاؤ، آپ اکھاں کھول جان، یہ ہوں اتنے کی پوچھنا کچھ نہیں ہے، مقصد اصلی جڑا نا کہ استعداد لے رہی کہ کوچ واسطے سامان بنو، گٹھڑی بن لو، سفر ہے دشوار، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، پینڈا بڑا اوکھا ہے، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، خواب آدھے ساؤن آدھے کنا چر لمبی تان کے سویا رہے گا پاگلا، وقت تے مکدا جاندہ، ہنے ٹل کھڑ گیا کہ چل ایک منٹ بھی نہیں ملنا، پھر تو آخیا نا ملک الموت نو کہ میں نے ایک سیکنڈ دے کن دینا، پھر سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، اس پینڈے کا پتہ ہی نہیں کنا لمبا، راہ چی قبر آنی ہے، پھر میدان حشر آنا، پھر پل صراط آنا، تھلے دوزخ ہونی ہے، کنیاں گلاں پار کر کے جانا۔ اس تو کئیاں نوں کھڑکھڑا کے ہسیاں ویکھ کے کیا کہ کئی نیک لوگ آندے سی پل صراط لنگھ گیا، ہسن دا ویلا ہونا کم بختہ ہونا جب تو پل صراط پار کر گیا، ڈر جا اللہ تم، پتہ نہیں کس منزل تو تھلے ڈوب جانا۔ اس تو تیاری، سفر ہے دشوار، خواب کب تک، بہت بڑی منزل عدم ہے، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، کچھ کرن کا کم کرو، سوالوں چھڈو بھی منکر نکیر کداں آنے تو اٹھاؤنا کہڑا، جدوں آن گے آپ تیری اکھاں کھل جان گی، تو کچھ کرن دے کم کر، وہ نہیں آنا۔ بالکل اصحاب الکہف دا قصہ جڑا یہ اللہ نے تازے دتھا لایا، یہ زمیناں تج لایا کہ اہم کہنے ساری داستان دا بیڑا گڑ کر کے پھڑ لیا ہے، وہ کنے سی تے کنے سال ستے، بلا نہ کوئی لینا نہ دینا، کچھ بھی یہ فائدہ نہیں، کنے سال رہے تو کی لینا،
مقصد تو ہے کہ جڑے اللہ دے راہ نکل کرتے اللہ انہوں کی مدد کرتا، وہ بھوکے چاہے بھی کئی سال ستے رہن اللہ انہوں نے زندہ رکھتا، گل وال نہیں آئے فضول سوالاں چ رچ۔ ارے بربادی ہے اس امت کی، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کیوں برباد ہوئے؟ میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ ممبر سے بہ کے وہ بحث چھیڑ لیں گے جڑی مکڑی ہی نہیں، نہ تیرے کو کوئی حل ہے نہ دوجے عالم کو، وہ سوال اس دنیا 'چ حل ہو سکتے؟ انہوں نے اللہ رسول تے چھڑ تے جو تیرے کرن دا کام نا وہ کرتے لوگوں نے بھی وہ دس کہ کوئی تیاری کرو، کوئی فکر کرو، وقت آن والا۔ دنوں لوگوں نے پائی یہ گل سمجھی، اس گل ہی تیار ہو گئے سفر آخرت۔ انہوں چو کچھ دا تسی سن چکے، کچھ دا آج سنو بھی وہ کیویں تیاری کی تھی۔ موت انہوں نے کوئی ڈراؤنی شے نہیں سی، کوئی خوفناک شے نہیں سی، بلکہ ایسا مہمان سی جنہوں اڈیک لے سی۔ انہوں نے ہر وقت انتظار یہ سی کہ وہ مہمان آیا کیوں نہیں؟ کمر بستہ تھی، گٹھڑی بن کے ٹکٹ ہاتھ تھی، سوار ہو۔ اے ذرا اس بندے دی گل سنو جد تو بڑا دشمن رسول بھی کوئی نہیں سی، وہ دا باپ اسلام دا بڑا دشمن سی۔ آج اسی انہوں ابو جہل آنے عمر نا سی، عمر ابن ہشام سردار سے اپنے قبیلے دا، بنو مخزوم دا، اور بنو مخزوم مکے دا اور ٹبرا جڑا مکے دا سردار سی چودھری خالد ابن ولید بھی انہاں چوں ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دادی فاطمہ وہ بھی انہاں دی تھی سی۔ اس تو عبداللہ، ابو طالب، زبیر، یہ تین پتر فاطمہ دے سی۔ ابو جہل اور انہاں دے مامے لگتے سی، دشمن رہا رسول اللہ دا، اس سے دشمنی کی مرے۔ یہ پتر اکرمہ یہ بھی اپنے باپ بھی طرح انتہائی دشمن سی، کوئی کسر نہیں چھڈی انہیں بھی دشمنی، جنگاں چاہتا رہا۔ تمہیں پتا جنگے بہت جنگاں حصہ لے کر مال اینا اپنا لٹایا، اسلام نو برباد کر، اس دین دا دشمن سی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے جنہاں دے بارے اعلان فرماتا فتح مکہ تھی کہ اللہ دا شہر قبضے چ آ گیا، تو میں خون خرابیاں نہیں آیا، نہ وڈنا نہ ٹکنا، مگر 4 بندے ایسے ہیں کہ کعبے شریف دے خلاف نہ بھی لٹکے قتل کر۔ انہاں دے جرم ایسے سی، حضور نے آکھا نہیں انہاں نہیں چھڑنا، پاویں وہ متعلق باستار الکعبہ، کعبے دے پردیاں نہ بھی ہوئے نہ لٹکے نہیں چھڑ۔ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، نکشت بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، 4 بندیاں کیا قتل کر۔ اے میرے سامنے ایسے اسد الغابہ اور ادی 5ویں جلد تے میں او دے صفحہ 5 تو پڑھ لیا۔ جلد کیڑی سی؟ جلد شاید چوتھی 5واں سا۔ اے اکرمہ بن ابی جہل کفر دے زمانے ابو جہل ابو الحکم اخوندا سی، یہ اسی انہوں ابو جہل آنے ہیں ابو الحکم کہ فیصلہ کرنے کے نال تک کوئی نہیں، بہت سالس منصف آدمی، مکہ سردار مندا سی۔ او دا پتر اکرمہ دشمن رسول سی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جتھے لبے قتل کرو، مگر دوڑ گیا، اکرمہ شہر چھڑ گیا، یمن چلا گیا۔ چاچے دی لڑکی ام حکیم بنت ہشام، بنت حارث ابن ہشام بیوی سی، مسلمان ہوئی۔ انہوں پتا سی کہ اللہ دا رسول ذاتی انتقام لین لیا، حضور دی رنجش دین پاروں، ورنہ اگر کوئی دین نو من لے حضور دا کلا بیر۔ انہیں آکھیا ام حکیم نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام حکم میں سن لیا، تسی آکھیا جتھے لبے مار دیو، تو گیا نٹ، اگر اسلام لے آوے تو میں تہاڈے کو لے آواں، انہوں امان ہے، جان بخشی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ہاں میں کسی نے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ اس بیچاری نے سفر کیتا، یمن گئی، اتھے جا کے کرمہ آکھیا کہ کیوں نٹھا پھر گا، سارا عرب حضور دے قدمہ تھلے آ گیا، حکومت آپ بھی ہوگی، کیوں پردیس سے تکے کھانے؟ کہنے لگا انہیں چھڑنا نہیں، میں اعلان کرتا میرے بارے تو ہو سکتا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے میرا وعدہ کر لیا کہ اگر آ جاؤ گا معافی دے گا۔ چنانچہ لے اکرمہ اسلام لیا، وہاں سنا اسلام ہو کانا من صالح المسلمین۔ اے گل ہے اب نہ اخیر دا پتہ بھی میں عالم ہے کل مرتد ہو جاواں، توبہ توبہ، اللہ بچا کے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کمبن دی جگہ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہے۔ فرمایا جنت تو گٹھ بندہ رہ گیا ہونا کہ دوزخی ہو جانا، دن پیڑے آ جانے پٹھے کمی پہ گیا، اور ایک دوزخ تو گٹھ رہ گیا ہونا کہ جنتی ہو جانا۔ انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار جڑا اخیر پہ
کہ اخیر کے حال کی بنے ایڈا دشمن رسول، مگر اسلام بیاد فرماؤں دے امام ابن اثیر کہ اسلام پھر بڑا سونا اسلام ہوا، ٹیڈوں ہو گیا اور صالح مسلمانہ جو ہے نیک ایتے پھر امام نے جسے آکھیا نا کہ حضور نے کیا تھا کوئی یہ سامنے ابو جہل نو برا نہ کہے، بے شک وہ میرا دشمن سی، اکرمہ اسلام دا آ چکا، اور جدو یہ سامنے دا باپ دا ذکر ہوا آخرے دا باپ ہے، اسلام اپنی جگہ تے دکھ ہوگا ایک کام نہیں کر ہونا کوئی دے سامنے کہے۔ اتنے پھر امام ابن اثیر کیسے کلمے کہے، درود ایتھے پڑھن دا موقع ہوندا، درود ہے جڑا نا پڑھایا نہیں پڑھیا جاندا، ٹڈوں نکلدا ہے کہ قربان دئی اس رسول دے دل ایڈے ایڈے دشمن، کوئی کسر نہ چھڈی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے درود لے کے آندے فما احسن ھذا الخلق واعظم واشرف، یہو جہا اچا اخلاق تے ایڈی سونی حضور دی عادت کوئی کہنے والی گل ہے کہ سب دشمنیاں بھول گئیاں تے فرمایا نے اکرمہ دے سامنے کوئی برا نہ۔ تو اکرمہ نے پھر کی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ کسر کڈی ہون پھر آکھیا ہن جڑے 4 دن رہ گئے اکرمہ ہن گواؤنے نہیں، عمر برباد کر چکا تو 21 سال حضور نے دشمنی کی 13 مکے دے 8 سال مکے فتح ہون تک، ہن چارہ کر بے یہ کمی پوری ہوئے، لا داؤ مالن فقت علیک الا انفقت فی سبیل اللہ مثلا، کہنے لگا اللہ دے رسول علیہ السلام جنی تیری مخالفت میں دولت خرچ کیتی ہے ہن اونی تیری مدد لی خرچ کروں گا، میں خزانے لٹا دینے ہن اسلام دی خاطر، کیونکہ میں قصور بڑا کیتا، میرے کو جرم بڑا ہویا، بجائے ساتھ دین کے میں دین دی دشمنی سے خرچ کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ زمانہ آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ جڑے لشکر روانہ کیتے، لوگ مرتد ہو گئے، اسلام تو پھر گئے، اوہ اکرمہ جڑا کافران دا جھنڈا چک کے آؤں سی، حضرت ابو بکر رضی اللہ پھر آکھیا اہل عمان دی طرف جا، لشکر نال بھیجے، اوتھے فتح پائی، پھر آکھیا ہن یمن جا، جدوں انہاں مرتداں دی جنگاں تو پھر ویلا ہویا سارا الشام مجاہدہ، 6واں صفحہ آ گیا، امام فرماؤں دے پھر اجازت منگی کہ ہن امیر المومنین اجازت دے کہ میں ہن شام نو چلا جا، مسلمانوں دے لشکر اوتھے آ، ہن اوتھے جا کے جہاد سے سروا، حضرت ابو بکر مانے تو فرماؤں دے پھر جیسے لشکر نے جرف دے مقام تے مدینہ شریف 2 میل ہے کیمپ لگایا، فوج اتنے اپنے تمبو لائے، اکرمہ رضی اللہ نے جا کے تمبو لایا، خرج ابو بکر یطوف فی معسکر، بھائی بیڑا سنبھال لو، کوئی پتہ نہیں کہ آخری میرا تو رائے ہوئی شاہ ہوئے، ہاں حضرت ابو بکر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لشکر گاج پھرے، جائزہ لیا لشکر دا، فبصر بخبائن عظیم حول ثمانیۃ افراس ورباع وعدۃ ظاہرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویکھیا ایک بہت بڑا تمبو لگا اور 8 گھوڑے وہ کول بدھے تے بڑے نیزے پے تے بڑا سامان جنگ پیا، فنتا ہے حضرت ابو بکر وہ جل گئے کہ لشکر ہور بھی ہے، بڑے خیمے ہیں لوگوں مگر ایڈا بڑا خیمہ اور 8 گھوڑے اینا سامان جنگ، فاذا بخباء اکرمہ، جا کے ویکھیا بے اکرمہ بن ابو جہل دا خیمہ، وہ جڑا اسلام دا دشمن سی ہن اسلام دا کڈا بڑا جرنیل بنیا، فسلم علی ابو بکر وجزاہ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سلام آکھیا تے دعا منگی اللہ تعالیٰ تینوں بہترین جزا دے وے، وعرض علی المعونہ، کیا میرے کو اگر کوئی گرانٹ چاہیے کوئی امداد حکومت کو چاہنا تو میں اور بھی تیری مدد کراں، فقال اللہ حاجت لی فیہا، کہنے لگا نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کسے امداد دی لوڑ نہیں، مائی الفا دینار، میرے کو 2000 دینار سونے دے پاؤنڈ اس زمانے دے، فدا لہو بخیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر بڑی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا انجام بخیر کرے تے تینوں دنیا آخرت دی پلائی، یار دل ٹھنڈا کرتا تو اینا سامان جنگ پلے اور آکھا 2000 دینار میرے کو فسار علی شام، شام نو چلے گی، ہن سن دی گل ہے جدوں پھر یوم الیرموک آیا، بڑی وڈی جنگ، ادھر ایران وال قادسیہ نہ ہوندی، شام وال یرموک نہ ہوندا، مسلمانوں دی حکومت اتنے سمٹی رہی، اے جزیرے چ رہندے، اے دنیا جڑا پھیل گیا نہیں، اے 2 کنڈاں توڑیاں، یرموک فتح کیتا تے قادسیہ، لشکر اگے بڑھ گیا، یرموک دا دن سی، اس لیے اکرمہ رضی اللہ نے آکھیا اے جڑے موت نو اڑیک دے سی، جنہاں نو موت سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں بگڑدا موت نہ، ہائے ہائے مر جانا، کیوں ہائے ہائے کر دے کافر دے، تہاڈا یقین ہے مرن تو بعد قصہ مک جاندا، او جنت دروازے کھل جاندے، اوتھے جاندے آدمی اوتے داخل ہو جاندا ہے، قاتلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کل موتن فر منکم اليوم، کافران دے سامنے کھڑے ہو کے پھر حضرت اکرمہ رضی نے آکھیا اور میں اللہ دے رسول نہ لڑدا رہا، نبی سی
میں وہ لڑنا رہا کدی میدان چھڑ کے نہیں ہٹا کہ تے کو کافر دور دو تھی ہے گئے بیٹی جی میں ادو ایسا بہادر سی کہ رسولوں نے جنگاں لڑیاں میدان نہیں چھڈیا کہ تھی سمجھتے کرما نٹ دو گا یہ گل کوئی نہیں ہونی مگر وقت ایسا آیا ثم نادى من يبايعني على الموت دیکھا کہ کام بڑا خطرناک ہے دشمن کی بڑی طاقت مسلمانوں کا اصل آگے کمزور سی عرب کے لوگ سی اس وقت اکرمہ نے پھر کڈا وڈا کام کیتا موت آپ نے کیا کون ہے اس لشکر تو جڑے میرے ہاتھ موت تے بیعت کرن کہ مر جانا ہے میدان نہیں چڑھنا موت حالانکہ اسلام میں اجازت دینا نا میں اگر بالکل ہی چارہ بننے گل بن جائے چلو وقت ٹالنے پیچھے بھی ہٹ جاؤ انہیں آخر نہیں وہ بندے چاہیے جڑے بیعت کرنے اس گل سے کہ مر جانا قدم پچھوں نہیں ہٹاؤنے اسے 400 بندہ نکلے جہاں جہاں سکا چاچا اور سسر بھی حارث ابن ہشام ابو جہل کا پراؤ بھی نکلیا ضرار بن ازور نکلے 400 بندے نے بیعت کی کہ کرما اے تیرے نال ہیں اتنے ہی بوٹیاں کھلر جانگیاں میدان پیچھے نہیں جانا بیعت کی فبايعهم الحارث بن ہشام وزرار ابن ازور فی اربع من وجوہ المسلمین و فرسان ایویں ایرے گرے بھی نہیں سی مسلمانوں دے بڑے بڑے شاہ سوار تے بڑے بڑے بہادر بندے 400 اکرمہ رضی اللہ عنہ بیعت کی فقاتلوا قدام استاد خالد حتی اثبتوا جميعا جراحۃ وقتلوا الا زرار ابن ازور 400 ہی ماریا گیا شہید ہو گیا خیمے دے اگے تے پیر نہیں انہوں نے پرا کیتے سوائے زرار ابن ازور دے ایک بچہ جڑا بعد بھی جنگاں جاندا رہا انہیں بندیاں نے جان دی ہن اکرمہ دسن پہ رہا موت مگر موت تے بیعت لے رہا اگما خطبہ پچھلا بھی ہن بھی ہے کہ موت دے بارے تے ذہن چ کڈو جو کوئی ڈراؤنی شاید ایک کافرانہ تصور جڑا ممبراں تے اسی بیان کر کر کے کیڑیاں کھا جانا مر جانا ہے بیوہ ہو جانیاں مسلمانوں کا ستیہ ناش کرنا مسلمانوں کو موت شاید کی طرح پہ ہونی چاہیے کہ دین واسطے کام کرو چاہے تبلیغ ہی نکلو چاہے علم دین پڑھاؤ چاہے اسلام دی مدرسے کھولو چاہے مسجداں خطابت کرو چاہے تلوار پھڑو موت جڑی یہ کدی نہیں سمجھنا کہ کوئی کڑی اور ناپسندیدہ شایا یہ لذیذ سمجھو یہ انتظار کرو اور جب یہ موقع آئے خوش دلی نہ قبول کرو یہ کچھ نہ کہو کہ موت ہلاکت اور بربادی ہے خوشی دی گئی یہ حارث ابن ہشام کا ذکر آ گیا اتنے نہیں ذکر میں درمیان جو انہوں چھڑنا نہیں چاہتا یہ بڑے بڑے سردار جڑے سے ایک دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سی ملن واسطے آئے ہوں نسل دے لحاظ نہ خاندان والوں یہاں تو بڑے چودھری کوئی نہیں سکڑا سی مگر اجازت نہیں گئی دروازے تے کھڑے رہے بلال آیا اجازت مل گئی اور غلام آیا اجازت مل گئی چلے گئے یہ سارے جڑے کھڑے رہے اور انہیں آپس ایک دوسرے میں آخیا جدو واپس گئے بعد جنہوں کی باری آئی اور پیچھے بیٹھے گھر جا کے انہوں نے آخیا ایک دوسرے کو کہ یار عمر نے آج جو کچھ کیا تھی دیکھ لیا دکھ ہویا بشر جویا مگر بچوں ہی بولیا ایک شخص نے آخیا عمر کا قصور نہیں قصور اپنا اپنی کیتی اسی وڈن دے جدو یہ جو غریب اسلام دے آئے سی تو اسی انہوں نے کوڑیاں ٹونے پہل کر کے انہوں نے اسلام کو پہلا منیا انہوں کی عزت ہوئے کہ نہ ہو تسی دکھ دے رہے یہ بلال اور جنہوں نے تسی پتھراں تھلے دے تب دے یہ کوڑیاں دے رکھو آج کہڑی گل کا گلا کر دے بھائی تسی آپ پیچھے رہ گئے تو پھر انہوں کی قسمت چنگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گئے غصہ مٹ گیا جا کے کہنے لگے جو کچھ ہوا دیکھا سی اور اتنے اسی تمہیں کوئی ملامت نہیں کر کوئی نہیں آتے تسی برا کیتا اسی اسے لے گئے ساڈے وچوں نبی آیا ساڈا اپنا سی ساڈی بدقسمتی اسی دشمنی کرتے پیچھے رہ ہوں کوئی چارہ حضرت عمر رضی اللہ اکھاں چ آنسو آ گئے دکھ آپ بھی بڑا ہوا تو میرے برا سی برادری یار حضور سینے نہ تینا نہیں لاؤنا تھا وقت جو آ بیٹھے آپ کو بولیا نہیں گیا شام نو اشارہ کیا شام تو سے اسلامی لشکر اشارہ کیا ایک کوئی گل رہ گئی کہ شام نو چلے جاؤ اتنے جا کے جانا دے دو پھر پاویں کسر پوری ہو جائے یہ اسی وقت ٹر پہ پھر مکہ روک رہا بڑے بڑے لوگ بے تسی سردار دے کئی غریبان دی میں انہوں نے آخیا یار اگے ہی لیٹ ہو گئے گڈی لنگ گئی اسی نہیں مڑنا اے تد حارث بن ہشام نے بھی سسر ہوندیاں بھی چاچا ہوندیاں بھی پھر حضرت اکرمہ دے ہاتھ بیعت کی بے سانو اسلام نہیں مرن دیو شہید ہو درجے پا گئے اور انہوں نے وہ قصہ جڑا مشہور ہے تسی پڑھیا تو سیرت دی کتاباں تے بے جدو آخری دماں تے سی چھیک دے سی نا ایک اپنا ہی رشتہ دار جڑا پھردا سی انہیں دیکھیا بے جان انہاں تھوڑی ہے مر رہا ہے پوچھیا کچھ ہے انہوں نے آخیا پانی گلاس پانی کا لیا جیسے پانی دتا لاگے جڑا سی وہ کراؤن کی آواز آئی وہ بھی بیچارہ ہایا کرنا سی انہیں آخیا یار میرے نال زیادہ پیا انہوں نے کنیا کو پانی پھریا تو جدو مڑ کے پہلے باری آیا نا سارے چلے گئے گلاس ادا ہی رہ گیا
دنیا چھڈ گئے۔ اے دین اور ایمان سی جڑا اللہ دے رسول نے پیدا کیتا سی، اللہ نو منو تو دی مخلوق نہ ہمدردی کرو۔ دین انہاں دو درس التعظیم لامر اللہ، اللہ بادشاہ حکم دے سر چکا دو، بس شفقت والا خلق اللہ تے مخلوق اللہ دی آ انہاں پیار کر، کسے مخلوق خدا نہ ظلم نہ کرو۔ بلکہ اللہ دے رسول علیہ السلام جب کتے دی گل سنائی عورت نے پانی پلاتا بخشی گئی، لوگوں آخیا یا رسول اللہ انہوں نے پانی پلاؤن کی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں جہدے اندر بھی اللہ نے جان رکھتی ہے وہ پاویں کتا پاویں خنزیر ہے پانی پلا دیا کرو، اللہ خوش ہوندا میری مخلوق۔ اللہ دے رسول نے دین دے دو ہی سبق سکھائے کہ اللہ دے حکم دی تعظیم کرو اور اللہ دی مخلوق نہ شفقت کرو۔ اے وہ حارث بن شام دی گل آئی سی کہ انہوں نے بیعت کی ایسے لوگ چل گئے، موت نو برا نہ منایا، موت دا استقبال مسکراؤں دے چہرے نہ کیا۔ دیکھیا بھی یہ تنگ دنیا چھڈ کے یار اللہ کے رسول کو چلے جانا، صحابہ کرام دی محفل چلے۔ پچھلے خطبے تو سنیا نا کہ بلال رضی اللہ عنہ دی موت دا وقت بیوی نو آکھیا تے کب تو رون دئی ہیں غدن نلقا حبا محمد و حزبہ، میری تے کل ملاقات ہو جانی ہے نبی پاک نال آپ دے دوست نال، کنے سال ہوئے بچھڑے۔ یقین سی کہ اس دنیا دے پیچھے بھی ایک دنیا، اتنے سارے اچھے برے ہے گئے، دوسرے جڑے فرعون اور قرآن دسدا کہ موجود ہے فرعون اور لشکر، سورہ المؤمن النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام انہوں نے اللہ تعالیٰ لگاؤندا سارے فرعون اور لشکر دوزخ ویندے، اللہ آندا ایتھے تو نہ پہنا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تے جدن سچ مچ قیامت دا دن اودن آکھنا ہن وچ ہی وار دے، ہن تک ویکھدے رہے وہ بھی موجود ہے اور نیک بھی موجود ہے، شہید بھی موجود ہے، انبیاء بھی موجود ہے، عام امتی بھی موجود ہے۔ باقی درجہ فرق ہے گا، بنا جنا کہ دے نیک عمل ہونی ہوتی شان اچھی سزا دا بھی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جڑا سفر کیتا، ایڈا خطرناک سفر کسی نے نہیں کیا اور کوئی نہیں کسی نے انہوں دھوکھا دیتا سی، یہ سب گلاں ہے۔ وہ کوفے چ رہا سی، انہوں دے باپ نے اتنے حکومت کی، ایک ایک بندے نو جانتے سی کون ہے کون، کسی دے خطروں تو دھوکھا نہیں سونا لگا۔ وہ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی تے کھیلتے سی، اس ام سلمہ رضی اللہ اندر گئیاں تو ویکھیا حضور رو رہے سے، پوچھا یا رسول اللہ کیوں روندے جے؟ فرمایا ہنے یار میرے کو اللہ دا فرشتہ اٹھ کے گیا جڑا جدوں دی زمین و آسمان بنے کدی نہیں آیا، اور صرف یہ مینوں خبر دینا آیا تہاڈا پتر میدان فرات قتل ہو، اور اسے دی مٹی مینوں کھائی۔ اے سلسلہ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی صاحب دی پڑھو، ساریاں سنداں اکٹھیاں کر دے۔ اس تو اللہ دے رسول دا وعدہ کسی دی نصیحت نہیں انہوں نے سنی، کسی دا مشورہ نہیں مانے، مشورے دے لوگ دنیاوی لحاظ نہ دے سی، دنیا ہی نہیں مخالفت اور کوئی طاقت کوئی نہیں، یہ تو ساری شاید انہوں نظر آئی ہیں۔ مدعا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی ساما ستا، اقبال آندا حکومت لینی ہوندی تے ہو جے لشکر لے کے بندہ تردا تے بہنا لے لو نال تے بچے چھوٹے چھوٹے لے کیوں تہاڈی مت ماری؟ یہ سر اسماعیل و ابراہیم بود، اسماعیل چھری تھلے آ گیا سی تو کی گل عقل دس لی سی بے کم کرو، پیو چھڑی پھڑ لے پوت نوں الٹا دے، تہاڈیاں اکلوں باہر گل ہے عشق دا امتحان، یہ گل ہی اللہ دی طرفوں وکھری سی، بیٹا قربانی دا وقت آنا ہے۔ ادھر اسماعیل چھری تھلے لیٹ گیا سی، رسول اللہ دا بچہ کوئی نہیں رہا، تو پتر ہے، وقت آیا تو لیٹ نہیں۔ ایڈا خطرناک سفر، میں ایک واقعہ پڑھا، موت رستے جاندہ ایک مقام سالبیہ آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اتنے پہنچے، اس ویلے آپ نے خواب ویکھے، خواب دے وچ نظر سے آیا بے آواز غیب تو آئی کہ لوگ سفر کر رہے اور ان کی موت بڑی تیزی میں انہوں کی طرف آ رہی ہے، پتا پہلا ہی سی مگر بالکل حیران ہویا کہ یہ لوگ سفر کرتے پے اور ان کی موت جڑی انہوں دے نال نال سفر کر، جسے جاگے بار بار فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، تے بچے نے سن لیا، بچہ جڑا سی وڈا علی اکبر انہیں سنیا، انہیں آخیا ابا جی کی ویکھیا؟ فرمایا بیٹا اعلان خدا دی طرف ہو گیا، تہاڈا سفر موت دی طرف سفر ہے، یہ کچھ اور نتیجہ نہیں، صرف موت ہے، شہادت ہے اور کوئی گل نہیں۔ بچے نے پوچھا، پھر بچہ بھی امام حسین دا، انہوں نے آخیا ابا جی اوارثنا علی الحق، میری نشانی کسی نے بدل دی۔ فرمایا کیا ابا جی اسی حق تے نہیں؟ فرمایا او اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان اور جد تو سوا کوئی معبود نہیں، اسی حق سے۔ بیٹے نے پھر آخیا ابا جی اگر ایک گل نا کہ بار بار بھی زندگی ملے تو بار بار بھی مرنا نصیب ہوئے تو سودا سستا مہنگا کوئی نہیں، ہوں تین ماہ قتلتوں واحد ایک بار ہی مرنا نا۔ آپ نے پھر اینی دعا کی، رائے خیر دیتی، میں پتر ایک باپ جڑی بہترین دعا کسی بیٹے لی کر رہا میں وہ کر، یہو جہ پوتی مینوں چاہیے سی، موت تو گھبرایا نہیں، خوشی کی ہے ابا جی، یہ تو پھر بڑی خوشی کی گل ہے، اگر حق تے ہاں
اور جان دینی ہے. اور تلے امام حسین رضی اللہ رجل جڑا سی میدان کرانا ایک ہی آپ یہی فرماؤندے سی ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی. اگر رسول اللہ کا دین میری موت تو بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اے تلوارو اور میرے اندر کوسو، میں مر لی تیار ہے، میرے زخمی کرو، میں جان دین واسطے آمادہ اور تیار. موت جڑی ساری ڈراؤنی بن گئی نا، ساری دنیا مسلمان تے کیوں قیامت آئی؟ یعنی انہیں اگر ایڈے ذرے بھی انہیں نہیں جنہیں مسلمان ہیں ذلیل صحیح میں ڈرے بھی وہ گل پڑوتی نا جڑی اللہ دے رسول نے جڑا پردہ چک کے بخایا سی، موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. آندھے کہڑا امام مہدی آ گیا مرزا غلام احمد قادیانی جنہیں آگیا نہیں انگریز دی خوشامد کرو تو جانا بچا فرمایا تو دے مہدی چاہیے موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست جڑا یہ سبق دے دیا موت دے شیشے تین دسا پیچھے یار کھڑا اللہ ملنے واسطے تیار کھڑا موت تو کر زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. مرنا سہل ہو جائے جینا اوکھا ہو جائے تم مرن لبا پھرے دین تے دسا مگر وہ وہن پیدا ہو گیا جب اللہ دے رسول نے آخیا کہ وقت آنا دنیا دی قوماں ایڈاں طور تے چڑھائی کرن گیاں جی دعوت کھان لی ایک دن آوازاں دے کسی دعوت چلو فلانے تک کھانا کھانا لوگوں آخیا یا رسول اللہ تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں بہت زیادہ ٹالا کم گئے لوگ صحابہ کرام دے ذہن سے نہیں سی آ سکتا بھائی جدو اینے ہون گے ساڑھے تھوڑے جہاں تو دنیا کمڑی گل کی ہونی. حضور نے فرمایا وہن ہو جانا کمزوری. لوگوں نے پوچھا کمزوری کیڑی جدو تعداد ہے نہیں اسلحہ ہے نہ ملک 58 فرمایا یہ ہوئی حب دنیا کراہت الموت جینا چاہن گے مرن تو گھبراؤں گے نہیں جان بچاؤ پائے جتنا بچ دینا معافی ذلیل ہو جائیں گے لوگ اور چھتر مارن گے تے جڑے نکل ٹرے سی بے نہیں موت جڑی ہے کہڑی ڈرن والی گل آؤ جڑے موت دینی تواڈے سامنے کہ جس وقت رستم دے سامنے گئے مسلمان سفیر ایران دا سپاہ سالار سی فوج شراب پیندی سی ہوئی مسلمانوں دے امیر سفیر نے اٹھ کے آخیا رستم تو آنا تسی تواڈے چیتھڑے گلاں تے تواڈیاں جُتیاں ٹُٹیاں تواڈیاں تلواراں لی تواڈے کول میان بھی ہے نہیں یہ جہاں گلاں سنانا اسی دنیا کی جگہ پھیلتے جانے یہاں گلاں نا کہ اسلحہ ہے سارے کو اسی جاننے تواڈیاں فوجاں ٹرینڈ آ منظم آ مرتب آ تواڈے کو اسلحے آ تواڈیاں حکومتاں سپریم پاور آ مگر ساڈے کو ایک گل ہے ہو پر تیرے سپاہی تے تو انہیں شوق نہ شراب نہیں پیندے جنہیں میرے سپاہی شوق نہ موت منگتے پجا یہاں کتنا پجا کدھر لکھنا یہاں یہ تو موت لبن آیا کہ کتنا لبے یہاں کی تو ڈراؤنا اور خبراں کچھ نہیں. اے میدان موتا یاد ہونا چاہیے رسول کریم علیہ السلام کی زندگی 8ویں ہجری حضور نے لشکر روانہ کیا مسلمانوں کے ایک سفیر سی حضور کا خط لے کے گیا ظالموں نے قتل کر آپ نے فرمایا ساری حکومت کی بےزتی یہ تو مسلمانوں کے پلے ہی کچھ نہ رہا حالانکہ مسلم غیر مسلم سب دنیا منتی ہے تو سفیر کو قتل نہیں کرنا چاہیے نہیں گل وہ منی واپس بھیج مگر ظالمہ عیسائیوں نے قتل کر آپ نے فرمایا ہوں تو مردوں والی گل ہے بدلا ہوں گے لشکر روانہ کیا اور وہ امیر لشکر مقرر کیتے حضرت زید بن حارثہ جعفر بن ابی طالب عبداللہ بن رواحہ تے نال واری واری دا سب پہلا چنڈا پھڑے شہید ہویا پھڑے اس ایک یہودی عالم سنتا سی انہیں آخیا تینے نہیں جانے انہیں آخیا تینوں کی پتہ لگا انہیں آخیا رسول ایسا کئی نہیں مقرر کرتا ٹدے کرتا تے اللہ دی طرفوں پتہ لگ چکا واری واری مکرے جانا تینے شہید ہو جدوں ویکھیا 1 لاکھ دی فوج لے کے کیسر روم دا بھائی آیا پیچھے 1 لاکھ کیسر لے کے آ رہے سارے 3000 بندہ سی مشورہ کیتا بھی ہوں کی کرنا چاہیے کہنے لگے یار حضور نے پیچھے اطلاع بھیجیے یا کوئی امداد بھیجنی یا کوئی دسن 3000 بندہ 2 لاکھ نہ ٹکرا سکتا حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے انہیں کہا مسلمانوں ساری عمر لبتے رہے بھی شہادت نصیب ہوئے تو سامنے آئی ہے کہ امدادہ منگتے پھر دے ایسا جذبہ پیدا کیتا ٹکرا گیا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا بعد حضرت خالد بچا کے لائے مگر پتہ لگ گیا بھی مسلمان موت نو ہلاکت نہیں سمجھتا یہ نہیں سمجھتا مٹ جانا ہے جنہیں ماں دے پیٹ تو نکل کے ایک وڈی لمبی چوڑی دنیا چ آ گیا نا ایڈا ہی سمجھ دے تو نکل کے تو زیادہ آ رہا دنیا چ چلے جانا بگڑنا کچھ نہیں صرف ایک اس تیاری کر سامان ہونا چاہیے یہ نہیں بھی خالی آ جائیں تو اتنے پھر ذلت کا شکار ہو جائے رسوائی کے عذاب پلے پی جائے ایک تو بچ جا اور یہ آخری دعا جڑی میں قلم بند بھی کرائی اور پچھلی بڑی تقسیم ہوئی ہوں بھی وہ کلا کلا لے لو رمضان شریف چوں پڑھو اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب اللہ اینا ہی سوال ہے بھی جدوں جاواں جان آرام نہ نکلے
اور جدوں حساب دا وقت آوے پیشی ہوئے تو معاف کرتا جائے. اینی درخواست ہے اور گل کوئی نہیں, دنیا چن دا غم کوئی نہیں, آرام نہ دنیا تو لے جائیں کہ جدوں حساب لی کھڑا کر لوے اسے آفا بس معافی منگتا. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دلفظ گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا. معافی منگنی اتنا چاہیے. ہاں اللہ میاں کی تو رضا کا حساب کرنا, میں مننا میں میرے گناہ لکھاں تو زیادہ. گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا, مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار. تیری رحمت کو اندازہ میرے گناہ نہ بے. اللہ توفیق دے, رمضان المبارک آ رہا ہونی سمجھتا, معافیاں منگ لو. تو بھائی وہ کڈی مہربانی اپنے رسول کے ذریعے دستا. اور جی عام وقتاں بھلے رہ ہوں جی میں آپ آنا بھی میں چڑی لاتی ہے بارش برسا رہا, پر لو چوڑیاں تو نہیں پردا کوئی تو پھر اللہ رسول کا گلا نہیں کر سکتا. اپنی جان نو روے تو اپنے آپ تے ماتم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, بات تے رہ گئی نامکمل. بہت سارے واقعات ایسے سی صحابہ کرام اور نیک لوگوں کے جڑے بیان نہیں ہو سکے, مگر اگلا جمعہ جڑا بالکل رمضان شریف دے سرے تے اس تو ہنے نو ذرا پیننگ کران گے انشاءاللہ. دوسری بات رمضان دے بارے جو ہوگی پھر اگر کوئی واری آئی, کیونکہ لذیذ بود حکایت دراز ترک سچی گل ہے. بہرے نال دا مزیدار پیالہ کوئی نہیں جے مسلمان انہوں پیندا رہے. لمبی ہو گئی گل, حوالے رہ گئے بہت. انشاءاللہ پھر کدی موقع آیا اگلا جمعہ اللہ خیر خیریت نہ لے آوے رمضان المبارک دے بالکل نال ہی ہے. رمضان شریف دے بارے اے مسائل وغیرہ لی جن میں کئی بار عرض کیتا, بات پوچھا کرو وقت اگے ہو گیا. اے خطبات بھی سیریز جڑیاں نے رانا صاحب نے آکھیا میرے کو ہے گیاں, انہوں نے قیمت کا بھی اعلان کیتا. قیمت دے ہر شخص اپنا مناسب دے 5 روپے جان دے میرے کو سیری لے سکے جڑے بھی کسی مناسب سمجھ. بہرحال جڑے بچے کوشش کر رہے, سہیل بھی ہے, دوسرے شفیق اللہ انہوں اجر دے, اپنی جگہ دے سارے دین دی خدمت کر رہے. جتوں جتوں کوئی خرید سکتا خرید لیا کرو, اگے پہنچاؤ. یہ دعوت عام کرو. از نبی امی پیغام دے بالکل تبلیغ دا درس جڑا نا کہ رسول کریم جڑی امانت تانوں دے گا پھیلا دو. یہ نور دنیا پھیلنا چاہیے, یہ بند کر کے نہ رکھو. اللہ یہ توفیق دے. اصل حضور دی میراث اور جائیداد یہ جڑے اسی وارث ہیں, دین ہونا چاہیے. چرچا کرو جتھے بھی. بہت ایک چھوٹا جا مسئلہ, اگر دانت کے اوپر سٹیل کا کور چڑھا ہوا ہو تو روزہ پر کوئی اثر نہیں کوئی اثر نہیں پڑتا. بالکل یہ کوئی ڈر نہیں. اور نہ مسواک دا ہی پڑتا. مسواک اگر کرے یا برش وغیرہ کرے روزے میں کوئی نہیں توڑے. ایڈا روزہ چھوئی موئی شاید کوئی نہیں, اندر نہیں کچھ بھی جانا چاہیے. اور جو نا دند صاف کرو, پویں منجنا نہ کرو, باہر تھک جاؤ, اندر نہ جان دو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین وہی اصحاب الکہف دے کتے دی طرح تے بندیاں دی طرح. بھئی جڑا مرن تو بعد پوچھ دے فرشتے ہو جسم نو پوچھ دے کہ روح نو پوچھ دے کہ جسم تے روح دوویں ہوندے. روح دے وچ پیندی ہے تے سارے بدن تے پیندی ہے یا کچھ حصے تے پیندی. وہ سالم اٹھ کے بیٹھ جاندا دادا اے نہ کتاباں دی گلاں دس رہا. بالکل اصحاب الکہف دے کسے دی طرح کہ ایسی لا یعنی دساں جو نمونے دے طور کہہ رہا, ورنہ کوئی بھی جڑی علم کلام دی کتاب وہ پڑھو گے تسی حیران رہ دو کہ اچھے پڑھے لوگ انہاں بحثاں پایا جنہاں دا اس دنیا کسے کو ذریعہ نہیں حل کرن دا کچھ. وہ چیزاں عالم غیب نہ تعلق رکھدیاں. ایک نویں دنیا جتھے دے قانون ہی وکھرے, اتھے دا اٹھنا ہو رہا, اتھے دا بہنا ہو رہا, اتھے دا چلنا پھرنا ہو گیا. ایس جہان دے قانون اتھے لاگو رہن گے, مسئلے الجھدے جان گے, حل نہیں کوئی بنے. یہ تد میں گل شروع کی کہ میں ویکھیا کہ پچھلے خطبے تو بے شمار بچیاں نے ٹیلی فون دی وہ بندہ اٹھ کے کیویں بہندا. تد میں سمجھایا کہ گل پلے بنو کہ موت ڈرن دی شے نہیں, چاہ کرن دی شے. ادھر تیاری کرو, کوئی ایسا سامان اکٹھا کرو کہ جدوں تسی اس دنیا چ لوٹو بالکل انجی ہوئے جی پردیس آدمی کمائی لی گیا, وہ جدوں بال بچے نوں مردہ تے غمناک ہوندا کہ خوش ہوندا. جڑے گئے اپنے بال بچے تو دور جدوں کما کے کچھ نفع مڑ کے آؤندے یا بیوی بچے نوں ملن انہوں خوشی ہوندی کہ تے اپنے وطن نوں لوٹ رہے. موت نوں یقین جانو, اپنے اصل وطن نوں واپسی. اصل وطن اے عارضی آئے ہیں کمائی لی. مسجد الاولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جیڑا اٹھتا دنیا بری شے, کم بختو دنیا بری کیوں شے؟ دنیا منڈی ہے جتھے تسی تجارت لی آئے.
کچھ کماؤ تاکہ اس منڈی سے جب واپس جاؤ بہت سارا منافع لے کے جاؤ. اینا کمایا ہوئے بھی تسی خدا دے سامنے رکھ دیو کہ اللہ تو موقع دیتا سی اے ویخ نیکیاں دے ٹھیر کما کے لینا. تیری توفیق نہ سی ہوئے ماحول سارا خراب ہو جائے تسی ایمان نو سلامت لے دیو اصل کامیابی ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماؤں اصل گل جڑی وہ بیڑا ڈوب دیتا لوگوں نے کہ اس گل وال نہیں آئے جڑی سمجھاؤنی مقصود سی. نویں شوشے چھڑ دیتے. کچھ نے کیا بے وہ اصحاب الکاف 3 سی تے چوتھا انہوں دا کتا سی. کسی نے آخیا 5 سی تے 6واں کتا سی. رجمم بالغیب ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے. نہ 3 والوں کو کوئی ثبوت سی نہ 5 والوں کو سی. آپ ہی پوروں ہی گلاں بنا دے رہے. کچھ اٹھے انہوں نے آخیا 7 سی 8واں انہوں دا کتا سی. اللہ پاک نے اپنا فیصلہ سنایا اے رسول تو انہوں نے کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا بھی انہوں کی تعداد کنی سی. ہوں اللہ تعالیٰ دس سکتا سی بھائی نے سی مگر اللہ تعالیٰ یہ لوگوں چسکا نہیں پاؤنا چاہتا بے اصل مقصد نو نظر انداز کر دیو. جڑی گل ہے انہوں چھڑ دیو ہور ہی سوال لمے اٹھا دیو. ایک بہت بڑا دین فتنہ زیادہ دین ایسے گلوں تباہ ہویا کہ جو کچھ اللہ رسول دس دے اس گل نو پلے نہیں بنتے بھی وہ مقصد جڑا انہوں ہاتھ پاؤ وہ بجائے نویں سوال چھیڑ لیں گے جنہوں کا نہ کوئی سیرا نہ پیر. اللہ آندا یہ 3 چوں 5 7 چوں کی کرنا. اللہ بہتر جانتا بھی وہ کنے سی. کوئی نہیں انہوں جانتا سوائے تھوڑے جے لوگوں دے. بھلا تمہارے فی ملا میران ظاہرہ. اللہ نے آخیا کسے معاملے کی گل کرو کہ بڑی پکی دلیل تھوڑے کو ہونی چاہیے. ایویں سرسری گلاں نہ کریا کرو. کوئی پختہ دلیل ہے تو وہ گل کرو ورنہ دین تے بے جا بحثاں نہ کرو. اور نہ اس بارے اللہ آخیا کسی نے پوچھو. یہ بحث ہی فضول ہے کنے کنے نہیں سی. یہ کیوں میں گل سنائی تمہیں بے بیماری یا مذہبی لوگوں جڑے مسئلہ بھائی اجر ہوگا اس تو گھبراؤن کی گل نہیں. بالکل مولوی غلام رسول رحمت اللہ علیہ جی موت دے بارے فرماتے مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے. اونٹی کی مثال دے کے آدھے تو دنیا تین سمجھ میں اونٹنی ہے آدھے وطن نو مڑنا موت کی ہے اصل وطن نو واپسی. اے عارضی ٹھکانہ جڑا چھڈ کے مڑ ناکا اے اونٹی چل مڑ ناکا در قدم پچھاڑی تے چل ول دیس پرانے. سفری مڑے کرانوں جاندے تے جتھا میش ٹھکانے. یہ 50-60 سال مڑے سی. ایک مسافر خانہ سی جتھے تو کمائی لی آیا سی. ہوں جا رہے اپنے اسلف دے. اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا اولیاء اللہ نے سمجھ لیا اس تو موت دے وقت گھبرائے نے. پچھلا خطبہ سفر آخرت مگر تمہید میں کتیاں دی گل تے اصحاب الکہف دی تد سنائی بے قرآن شریف نے اس بیماری دی نشاندہی کی. کوئی رفڑ چ پی جاندے کنے سی. کوئی اگے دسیا کوئی کہندے 300 سال ستے. کئیاں نے آخیا 309 سال ستے. اتنے بھی اللہ نے آخیا ہے مقصد دا بیڑا غرق کہ گل جس گل ہی سنائی سی وہ نہیں آئے کہ اصحاب الکہف بنو غاراں بھکھے سونا پوے توحید نہیں چڑی. وہ نہیں کوئی بھی گل. تعداد کنی سی مدت کنی تعداد نہیں. اللہ آخیا بے اللہ جانتا کنے سی. اے مدت دسن کی بھی بجائے کہ 300 سی کہ 309 سال اللہ نے آخیا کر ربی عالم بمال کر اللہ عالم بمال لبث کہ اللہ بہتر جانتا کہ کنے سال ہوتے. جواب ہی نہیں دینا چاہا جے نہ جواباں پی گیا گاہ تو گاہ ڈونگا سمندر ڈوب دے جاؤ. اس تو بیٹا دوستو پراؤ جو اللہ دے رسول دسے حق ہے کہ مردیاں ساری اگلے ویزا ویکھنا شروع کر دے. منکر نکیر کھڑے پوچھ دے کی کمائی کر کے یہ کوئی شک نہیں. باقی کداں الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجم بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. سامعین کرام قرآن مجید دی سورہ الکہف دی 22 نمبر آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے
جو بات بیان فرمائی وہ تمہید عرض کرنی ہے، اس تو بعد پھر سلسلہ کرام جڑا پچھلے جمعے کے خطبے نال ہی متصل ہو جانا۔ اصحاب الکہف کا واقعہ جدو اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ کچھ مومن بندے اپنا ایمان بچاؤ واسطے آبادی چھڈ گئے، جا کے غار لمے پی گئے۔ انہوں نے آخیا ایمان نہیں چھڈنا، اسی کفر کی طرف لوٹنا نہیں، پینا پرا چھڈ دینا یا وطن چھڈ دینا۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک انہوں نے سلائی رکھا۔ اس جو سبق یہ دینا سی کہ ایمان ایڈی وڈی دولت ہے، بس سب کچھ لٹ جائے تو لٹ جائے، ایمان نہیں گوانا۔ پاویں حالات کنے خراب ہو جان، ظالم بادشاہ چاہتے نا، وہ عالم کو گل سن کے وہ گل نہیں ذہن چ بٹھاؤ جی وہ سمجھانا چاہتا، اگے تو اگے سوال۔ ایسا سلسلہ لامتناہی ہے شیطان دی یہاں تک جو سوال ہی نہیں مکن چاہتے، جنہوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا اور نہ انہوں کا حل کرنے کا کوئی طریقہ ہی۔ پچھلے جمعے تھی سنیا کہ میں موت دے بارے یہ گل سنائی، مگر موت دے بارے یہ گل جڑی نا کہ موت ایک محبوب شاید، مومن اگر موت کو سمجھ لوے تو کوئی ڈراؤنی شاید نہیں، نہ وہ بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے کہ دنیا چھوٹ جانی یا بچے رہ جانے بیوہ۔ یہ سوال مومن لی سب فضول ہے۔ سمجھدا بھائی جی میں ماں دے پیٹ چوں میں نکل کے ایک وڈی دنیا چ آ گیا، کوئی نقصان ہویا؟ وہ تنگ جی جگہ سی ماں دا شکم، وہ ایک وسیع دنیا چ آ گیا جہد باغ لگے آ، نہراں بہ رہیاں، آسمان آ، زمین، کنے کرشمے یہ ماں دے پیٹ ہے گئے۔ اس تو جدوں اس دنیا چوں میں نکلنا تو انجی ہے جی میں پنجرے چ ایک جانور آزاد ہو جانا، بگڑنا کچھ نہیں۔ ایک تنگ دنیا چوں جڑا ماں دے شکم دی طرح آیا مشرق تو مغرب تک، یہ زمین انجی سمجھو جی ماں دا پیٹ ہے۔ جدوں موت آنی اسی اس چوں نکل کے اتنا بہت وڈی دنیا چلے جانا، اور وہ دنیا میں عرض کیتا سی وہ آدم علیہ السلام تو لے کے اج تک دے سارے نیک بندے ایک پاسے موجود ہیں، کوئی نہیں ختم ہو گئے، بالکل نہ کہ مرمک گئے۔ اس تصور نے لوگوں نے موت لی ڈراؤنا بناتا کہ ہائے فنا ہو جان، فنا نہیں کہنا، ایک کفر دا کلمہ ہے۔ موت صرف انتقال مکان ہے کہ ایک دنیا تسی بدل کے دوجی دنیا چلے جاندے۔ کنے لوگ ہیں جڑے کاروباری تجارت لی سعودیہ چلے گئے، کوئی امریکہ گئے، کچھ بگڑ گیا انہوں کا، وہ سمجھتے کہ اسی یہاں یار چنگے ملک چلے گیا، زیادہ کمائی کر رہا ہے۔ اس تو جڑا آدمی مرد ہے وہ بارے ذہن چ گل جی بٹھاؤنی جی رہ گئی، سوال علماء نے چھیڑ دیتے، پڑھیا لکھا نے، علم کلام دی کتاباں پڑھو، حدیث شرح